آج مسلمان اتحاد کی بات کرتے ہیں، اگر ان کو قرآن سمجھ میں آ گیا تو انہیں اتحاد کا نقطہ نظر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اے اہل عرب، اے عرب کے مسلمانوں، اے عراق کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، قرآن میں کہیں ہے؟ نہیں۔ اللہ نے جب بھی پوری کائنات کے مسلمانوں سے مخاطب فرمایا تو ایک لفظ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب اللہ اے ایمان والو کہتا ہے تو عرب والے کو بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے، عجم کو بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے، ہند کو بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے، افریقہ کو بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ان مسلمانوں کو بولا گیا ہم کو نہیں بولا گیا، ان کو بولا گیا ہم کو نہیں بولا گیا۔ تو اللہ نے نقطۂ اتحاد بھی سمجھا دیا۔ مسلمان اسی وقت متحد رہ سکتے ہیں جب وہ اپنے ایمان میں باقی رہے، اپنے ایمان میں کمال پیدا کرے۔ جب ان کے اندر ایمان کامل ہوگا تو اتحاد بھی برقرار رہے گا۔ آج لوگ دشمنان اسلام کے جھانسے میں آ کر پہلے ایمان چھینتے ہیں، پھر اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اتحاد ایمان جانے کے بعد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان جانے کے بعد صرف نام مسلمان کا رہنا یہ منافق ہے، اور منافق سے جڑ کر کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر فائدہ ہوتا تو اس وقت ہوگا جب سینوں میں کیا ہے، وہ ایمان ہو جو حضرت صدیق اکبر کے سینے میں تھا، حضرت فاروق اعظم کے سینے میں تھا۔ ارے اس بلال کو دیکھو، کائنات میں کوئی سہارا موجود نہیں ہے، عرب کی اس تپتی ہوئی سرزمین میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اس کے ہمدردی میں بات کرنے والا نہیں ہے، اکیلا تنے تنہا ہے، اور ظالم اپنا ان کا حاکم جو ہے انہیں تپتی ہوئی صحرا میں لٹا رہا ہے، پیٹھ جلس گئی ہے، یہاں تک کہ کیا ہے ان کی چربی نکل کر کیا ہے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، نہ گھر والوں کا سپورٹ ہے، نہ باہر والوں کا سپورٹ ہے، نہ معاشرے نہ سماج والوں کا سپورٹ ہے، کچھ بھی نہیں، مگر قربان جاؤں حضرت بلال کے ایمان پر۔ ایسی حالت میں مجبوری کی انتہا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا وہ واقعہ ہم جو پڑھتے سنتے ہیں نا وہ نہیں کرتے، مجبوری کی انتہا ہے۔ کائنات میں کوئی ان کی طرف بولنے والا نہیں، کوئی ان کی طرف بولنے والا نہیں، اور ان سے مطالبہ ہے صرف اس بات کا، احد کہنا چھوڑ دو، محمد کہنا چھوڑ دو، تم غلام ہو، ہمارے معاشرے میں غلام کی کوئی ویلو نہیں، مگر پھر بھی ہم تمہیں ویلو دیں گے، تمہیں منصب دیں گے، تمہیں کرسی دیں گے، تمہیں ایک اعلیٰ مقام دیں گے۔ تو سمجھ میں آ گیا تاریخ کے آغاز ہی سے ایک کام چل رہا ہے دنیا میں، دنیا داری میں، اور اس میں دشمنان اسلام کی نظر میں اسے کرسی ملتی ہے جو قوم کو بیچتا ہے، جو قوم کو اپنے ضمیر کو بیچتا ہے، اسے کیا ہے منصب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت بلال حبشی کا وہ ایمان کیا ایمان ہے! آپ ان تمام حالتوں میں دیکھ رہے تھے کہ وہاں آپ کے والد نہیں ہیں، آپ کی والدہ نہیں ہیں، آپ کے خاندان والے نہیں ہیں، آپ کے کنبے والے نہیں ہیں، آپ کے دوست و احباب نہیں ہیں، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے۔ اور جس رسول پاک کو آپ مانتے ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ مشرکین مکہ کے عذاب میں، ان کی تکلیف میں، ان کے ظلم و زیادتی میں کیا ہے گرفتار ہیں۔ ایسی حالت میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ بس اتنا کہہ دو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑ دیتا ہوں، میں عہد کہنا چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں مر تو سکتا ہوں، میری سانس ٹوٹ تو سکتی ہے، میری زبان سے عہد جاری رہے گا، عہد جاری رہے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں بظاہر اسباب کی دنیا میں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اسباب کی دنیا میں کوئی میرا معاون و مددگار نہیں ہے، اسباب کی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے اپنا کہہ کر اپنے قریب کر سکے، لیکن میں جانتا ہوں جس محمد رسول اللہ کے رب کو میں مانتا ہوں وہ پوری کائنات کا رب ہے، وہ مجھے اپنا کہے، پھر دنیا والے مجھے اپنا کہے یا نہ کہے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ بلال کو رسول نے بھی اپنا کہا، رسول کے رب نے بھی اپنا کہا، پھر حضرت ابوبکر نے آ کر انہیں خرید کر کیا ہے آزاد کر دیا۔ تو قرآن ہمیں یہ نقطہ سمجھا رہا ہے کہ اتحاد ایمان کے ساتھ قائم ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ معاملہ ایمان کی بنیاد پر رکھا جائے تو متحد ہوتا ہے،